ہم تمہارے جیسے نیتاؤں کے ساتھ جا کر اپنی ویلو نہیں گرانا چاہتے، ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کہہ کر بہانہ کر دیتا ہوں، زیادہ بچارا چلا جاتا ہے، کرے کہ اٹاوا کا وہ بھی ہے، اٹاوا کا میں بھی ہوں، تو کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ دیکھیے آپ کہ مینوفیسٹو کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک نیتا بیٹھا ہے، اس کا نام ہے عبید اللہ خان اعظمی، راجیہ سبھا کا ممبر ہے بیچارہ۔ کیا کہتا ہے؟ مولوی کی ڈگری ہے اس کے پاس، 2 بجے میں آؤں گا، جنتا دل کا ہے، وی پی سنگھ نے بنایا ہے، جنتا دل کا، 2 بجے پہنچوں گا۔ اور ان نیتاؤں کی گاڑی کب آتی ہے معلوم ہے؟ 8 بجے۔ 2 بجے کا وعدہ کرتے، پہنچتے کب ہیں؟ 8 بجے۔ وعدہ خلافی، یہ مولوی ہو کر اور نیتا ہو کر وعدہ خلافی۔ اور یہاں محمد رسول اللہ کا اگر آپ آئیڈیل دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، تو آپ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان سے آپ نے وعدہ کیا کہ جا میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں، آپ نے کہا جب تک تو نہیں آ جائے گا میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی اسی جگہ پر بیٹھے رہے، کھانا آپ نے وہیں کھایا، نماز آپ نے وہیں پڑھی، پیشاب اور پائخانے کی جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ کسی کو کہہ جاتے تھے یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، میں لیٹرین جا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے گئے، ابھی آ رہے ہیں۔ یعنی آپ صرف پیشاب اور پائخانہ کرنے وہاں گئے، سوئے وہیں، رہے وہیں، کھائے وہیں، پیے وہیں، یہاں تک کہ نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی آتا ہے، کہتا آقا میں تو اپنا وعدہ بھول گیا، میں گھر گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ تو امام کائنات کا وعدہ دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا، میں اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ میں نے کہا جب تک تو یہاں نہیں آ جائے گا میں تیرا انتظار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا کروں گا۔ اگر تیری عمر قیامت تک ہو جاتی اور میری عمر قیامت تک ہوتی تو الہ یوم القیامہ محمد کو قیامت تک اسی جگہ پر بیٹھا ہوا پاتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا آئیڈیل مینوفیسٹو۔ وہ لوگ ہمیں اس کی زندگی کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو پیدا کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا والو، ہم نے تمہارے لیے جی پی سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ہم نے تمہارے لیے عبید اللہ خان اعظمی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ملائم سنگھ کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، اٹل بہاری جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، سونیا گاندھی جی کی زندگی کو ماڈل نہیں بنایا، ٹھاکرے جی کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل نہیں بنایا۔ یہ تو بیچارے خود چور ہیں، ان کی زندگی کو کون ماڈل بنائے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے تمہارے لیے اس انسان کو ماڈل بنایا کہ اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے ابھی کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا ہے۔ اب یہ مت دیکھو کہ منتریوں کے لوگ کے منتری اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کرتا ہے، مسلمان نیتا اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے محلے کا چودھری اور امیر اپنی لڑکی کی شادی کیسے کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فاطمہ کے باپ حسن حسین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا۔ ظاہر بات ہے، عیسائیوں سے پوچھو، یہاں اگر ہمارے عیسائی بھائی ہوں تو ذرا بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیسے کی اور آپ کے یہاں شادی کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم۔ کیوں؟ عیسائیوں کو معلوم ہی نہیں کہ عیسائی میں شادی کیسے کی جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی، اور جس نے نبی نے شادی نہ کی ہو اس کو یہ کیسے معلوم کہ ہمارے یہاں شادی کیسی ہو؟ بھائی گرو نانک، سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ تو گرو نانک نے جو کیا ہے وہی تو وہ کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی ہے تو سارے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کریں، بھائی جو نبی کرتا ہے وہی تو کرنا چاہیے ان کو۔ اب میں کرسچن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا، مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر، یہ لکھنا تھا، تو بائبل کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی، نہیں کتاب خرید پائے تھے بائبل، تو میں عیسائیوں کی لائبریری میں چلا گیا۔ تو عیسائیوں کے ہاں ایک قانون ہے، کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیتے ہیں،
اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو عیسائی بنانا. وہ یہ کہے کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں تو تم اس سے شادی کرو گی تو کہہ دینا ہاں اور اس سے شادی کر لینا. یعنی عیسائیوں نے اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے لڑکیوں کو داؤں پیچ پہ لگا دیا ہے. تو جب میں لائبریری میں گیا تو ادھر بھی ایک لڑکی آئی. کیا اس کا جینس کا پینٹ تھا, بالکل مرد بنی ہوئی تھی, اندرا گاندھی کٹ بال. سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی, کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ آئی بولی واٹ ڈو یو وانٹ. اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا. میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں, میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں واٹ ڈو یو وانٹ. کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں, ذرا دیکھنا ہے. لے آئی, لا کے رکھ دیا میرے سامنے. میں پنہ پلٹنے لگا, دیکھنے لگا. میں انجیل دیکھ رہا تھا. کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو, جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو, خون کا بدلہ خون. تو ہم نے کہا کیا ہوا, کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے, بدلہ تو ہے ہی. کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے, بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا. ہم نے کہا کیا تھا. کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو, جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو. ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو. اس سے کہا نہیں نہیں, مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار لو. کتنا اچھا اخلاق ہے. ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو, بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو. بولی جی ہاں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو. تمہارے دو بھائی ہیں, ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو. تمہارے دو مکان ہیں, ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو. یہی نا مطلب ہوا. کہنے لگی ہے آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے. ہمارے یہاں یہ فی القصاص حیات, بدلہ لینے میں زندگی ہے, زندگی ہے. وہ اپنے باس کے پاس گئی, بولی اوہ یہ آدمی عیسائی ہونے والے والا نہیں ہے, یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا. میں وہاں سے چلا آیا. تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی, وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے, تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا. ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے, شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا. ہم نے پوچھا کیوں, کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری رکھنے کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں. رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا, بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے. نہیں بھائی بتاؤ نا, والمیکی رامائن میں ہے, رام چرت مانس کے اندر بھی ہے. تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے, ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں. کیسے شادی کی جائے, عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم. اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا. عدالت ہندی سے لے لو, ہندی سے اس میں 4 لفظ آتے ہیں. عربی والی عدالت مت لو. یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا, یہ عدالت ہے. عدالت نہیں ہے, عین سے نہیں ہے, یہ الف سے ہے, آ سے. عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں. عدالت اس کا مطلب جانتے ہو, اس کی فل فارم کیا ہوئی. آ سے آؤ, دا سے دعویٰ کرو, لا سے لڑو, تا سے تباہ ہو جاؤ. یہ ہے عدالت کا مطلب. یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا